Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فیہن خیرات حسان، ان سب باغوں میں یعنی جنتوں میں خوبصورت اچھی عورتیں ہوں گی۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو اپنے خیموں میں رہنے والی اور رکنے والی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہیں اس سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے سبز مسندوں پر اور قیمتی نفیس بچھونوں پر، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارے رب کا نام بڑا ہی بابرکت ہے، جو رب بہت ہی عظمت والا اور بڑائی والا ہے۔ یہ سورہ رحمان کی آخری آیات ہیں۔ جن میں جنتیوں کو نعمتیں جو دی جائیں گی ان کا ذکر کیا گیا، اور آخری نتیجہ بھی ان کو اب بتا دیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے جنت کا ذکر تھا، باغوں کا ذکر تھا، ان میں کیا کیا کیسے کیسے چیزیں ہوں گی ان کا ذکر تھا، کہ باغ ہوں گے تو اس میں پھل بھی ہوں گے، میوے ہیں، اس میں ساری چیزیں ملیں گی آپ کو کھانے کے لیے، اس میں ابلتے ہوئے چشمے، بہتے ہوئے چشمے آپ کو نظر آئیں گے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ آخر میں یہ بتایا گیا کہ انسان کی تسکین اور اس کے سکون کا سامان بھی اللہ رب العزت نے مہیا فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے انسان دنیا میں اپنے جن سے مخالف سے سکون حاصل کرتا ہے، ویسے ہی اللہ رب العزت آخرت میں اس کے سکون کے لیے حوروں کا انتظام فرمایا ہے۔ اب ان کی خوبصورتی اور ان کی خوبیاں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہا گیا کہ فیہن خیرات حسان، خیر کے معنی بھلائی یا بھلائی کرنے والا ہے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ہمیشہ بھلائی کرنے والی ہیں، حسان اچھی بھی ہے خوبصورت بھی ہے۔ کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اگر صرف خوبصورتی ہے تو خوبصورتی ایک دن ڈھل جاتی ہے، لیکن اگر کوئی انسان خوبصورت کے ساتھ ساتھ یا صرف اس کے اندر کیا بولتے ہیں کہ سیرت ہے اور اعلیٰ سیرت ہے، تو سیرت والا جو بھی انسان ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ خوبصورت ہے تو یقینی طور پر وہ خوبصورت خود بخود ہو جاتا ہے۔ یہ فطری بات ہے۔ اللہ رب العزت کالا رنگ، گورا رنگ، یہ سب رنگ نہیں دیکھتا ہے، وہ تو اپنے بندوں کے اچھے اخلاق، اچھے کردار دیکھتا ہے۔ اور دنیا میں بھی
زیادہ تر کردار ہی دیکھا جاتا ہے۔ اور ایک عورت جب رخصت ہو کر کسی کے نکاح میں جا کر کسی کا گھر بساتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا گھر وہ بساتی ہے، اگر وہ خوش اخلاق ہے، اچھے کردار والی ہے، خوب سیرت ہے، تو وہ معمولی سے گھر کو، جھوپڑے کو بھی وہ جنت بنا دیتی ہے۔ لیکن شرط ہے کہ وہ خوب سیرت ہو، اور اگر محض وہ خوبصورت ہے اور خوبصورت نہیں ہے تو یقینی طور پر اگر وہ جنت بھی ہے، گھر بہت بڑا محل اور حویلی بھی ہے، تو اس کو بھی وہ جہنم بنا دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جنت کی خوبیاں جو رکھی ہیں، ان میں یہ بھی فرمایا کہ حوریں جو وہاں پر ہوں گی، وَفِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان، وہ ہمیشہ بھلائی کرنے والی، بھلے کام میں حصہ لینے والی، خوبصورت اور اچھی اور نیک ہے، یعنی برائی کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات بیان کی گئی، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہیں جو اپنے خیموں میں جلوہ فگن ہے، جو اپنے خیموں میں ٹھہرنے والی اور رکنے والی ہیں۔ یہ اصول ہے خاص طور سے خواتین کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ان کی عزت اور ناموس کو بہت ہی عظمت بخشی ہے۔ ذرا سا بھی عزت پر دھبا آ جائے، معاشرہ پھر ان کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے ان کو بہت ہی عظمت بخشی ہے، ناموس کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، وغیرہ وغیرہ۔ اور عزت اور ناموس انہی عورتوں کی محفوظ ہوتی ہے جو اپنے گھروں میں محفوظ طور پر رہنے والی ہوتی ہے، جو اپنے گارجین، اپنے سرپرستوں کی نگرانی میں رہ کر زندگی بسر کرنے والی ہوتی ہیں۔ وہی عورتیں ہیں جو اپنی عزت بھی محفوظ رکھتی ہیں۔ اور جو عورتیں بے باکی کے ساتھ معاشرے میں نکلتی ہیں، گھر کی ان کو پرواہ نہیں، سرپرستوں کی ان کی پرواہ نہیں، آزادانہ خیال لے کر وہ سامنے معاشرے میں جاتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان کی عزت محفوظ رہ جائے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک خاتون امریکہ کی جو ماڈل گرل تھی، ماڈلنگ کیا کرتی تھی، نہایت خوبصورت امریکہ کی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی، ہر آدمی ان کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور ہر آدمی ان کو چھیڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ کچھ نہیں تو ہم اس کے فین ہیں، یہ بہت خوبصورت ماڈل گرل ہے، یہ اگر ہمارے پاس سے جا رہی تو ہم کم از کم اس کو ٹچ ہی کر لیں، چھو لیں۔ وہ لوگوں کی زندگیوں سے اور لوگوں کی حرکتوں سے بہت عاجز آ چکی تھی۔ ایک دن ان کے نہ سمجھ میں آیا کچھ، ایک ترکیب ان کو سوجھ گئی کہ میں کیسے کروں، میں جہاں بھی جاؤں، مارکیٹ میں جاؤں، بازار میں جاؤں، کوئی چیز خریدنے جاؤں یا ماڈلنگ کے لیے جاؤں، جہاں بھی جاؤں میں محفوظ نہیں ہوں۔ آج ایک کام کرتے ہیں، لاؤ یہ جو مسلمان عورتیں نقاب پہنتی ہیں، یہ کالا سا کپڑا پہنتی ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک، لاؤ آج اس کو پہن کر ہم نکلیں، دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ خود وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک نقاب منگایا، اور جیسے عورتیں نقاب پہنتی ہیں، اپنا چہرہ ڈھانکتی ہیں اور اپنا پورا جسم نقاب سے ڈھانک لیتی ہیں، تو میں نے ویسے ہی پورا نقاب زیب تن کیا، اور اس کے بعد مارکیٹنگ کے لیے نکل گئی، اس مارکیٹ سے اس مارکیٹ، یہاں سے وہاں، میں ریسٹورنٹ میں گئی، میں یہاں گئی، میں وہاں گئی، پورے دن میں ٹہلتی رہی، گھومتی رہی، یہاں تک کہ میں تھک کر چور ہو گئی۔ کسی ایک آدمی نے بھی نہ میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی اور نہ مجھے ٹچ کیا۔ کیا اس کالے سے پتلے سے کپڑے میں اتنی زیادہ عزت کا تحفظ ہے، اتنی زیادہ عزت اور ناموس کی حفاظت ہے کہ پورے دن میں ٹہلتے رہے، کسی نے بھی ٹچ نہیں کیا؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں ان کی عزت اور ناموس کتنی محفوظ ہوتی ہے۔ کہ کالا سا کپڑا پہنتی، جس کو ہم لوگ بہت برا سمجھتے ہیں،
لیکن اس کالے کپڑے کے پیچھے جو تحفظ ہے، جو عزت کی حفاظت ہے، وہ کہیں نہیں ملتی ہے۔ پھر جب پریوار ہو ساتھ میں، جب لڑکی بالغ ہو رہی ہو، بڑی ہو رہی ہو، سیانی ہو رہی ہو، اس وقت جب اس کے اندر امنگیں آتی ہیں، تو جب امنگیں اور خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو ہر طرح سے انسان اٹکھیلیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دادا موجود، بابا موجود، چچا موجود، ماموں موجود، خالو موجود، بھائی موجود، دیگر رشتہ دار موجود، وہ جہاں جا رہی ہے اپنے رشتہ داروں کی نگرانی میں ہے، اس کے اوپر پوری نگاہ ہے، تو نہ وہ غلط قدم اٹھا پاتی ہے اور نہ کوئی اس کی طرف غلط نگاہ اٹھا پاتا ہے۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک امریکن کہہ لیجئے کہ بہت بڑی خاتون، جو کہہ لیجئے کہ غالباً وہ کیا بولتے ہیں، جو وزیر خارجہ ہوتے ہیں، جو باہر ملکوں سے رابطے رکھتے ہیں اپنے ملک کا، وہ غالباً تھی خاتون۔ وہ خود کہنے لگی کہ پوری دنیا میں آج کسی کی بھی عزت اور ناموس محفوظ نہیں ہے، کسی قبیلے میں کہہ لیجئے، کسی مذہب اور برادری میں کہہ لیجئے، کہیں پر بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگر عزت کسی کے ہاں عورتوں کی محفوظ پائی جاتی ہے آج کے اس زمانے میں، تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہے۔ پھر اس کی وضاحت وہ کرتی ہے کہ جب ان کی بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو چونکہ بچپن سے وہ سرپرستوں کی نگرانی میں ہوتی ہیں، باپ کی نگرانی میں، بھائی کی نگرانی میں، ماموں کی نگرانی میں، چچا کی نگرانی میں، خالو کی نگرانی میں، اور دیگر جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی نگرانی میں ہوتی ہے، تو وہ غلط قدم نہیں اٹھا پاتی ہے اور نہ اس کی طرف کوئی غلط قدم اٹھا پاتا ہے، نہ غلط نگاہ اٹھا پاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔ اور ابھی حیرت ہوگی کہ جب ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں یہ کیا بولتے ہیں کہ ڈی این اے کیا گیا، تو پوری دنیا میں، امریکہ میں بھی کیا گیا، دیگر تمام چیزوں کی جگہ کیا گیا، یہی ساؤتھ افریقہ یا یوں کہہ لیجیے کالے لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں، جو ان کا محلہ ہے، وہاں جب وہ ڈی این اے کیا گیا تو ان کے ڈی این اے میں یہ پایا گیا کہ جو مسلمانوں کا محلہ ہے، یہ جو مسلمانوں کی عورتیں ہیں جو اپنا نقاب پہن کے چلتی ہیں، یہ اتنی زیادہ شوہر پرست اور عزت نفس رکھنے والی ہوتی ہیں کہ 99.99، یعنی انہوں نے ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں نہ جانے کتنے انہوں نے ٹیسٹ کیے، کہنے لگے کہیں پر بھی ہم کو کہیں پر غلط نطفہ نہیں ملا، جو بھی وہاں پر ہم کو جراثیم ملے ان کے بارے میں ہم نے پتہ لگایا، پھر ان کے شوہروں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان کے شوہروں کی چیزیں ان کے اندر مادہ ان کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا مادہ 99.99 انہوں نے گارنٹی کے ساتھ کہا۔ اس کے بعد کہنے کہ پورے امریکہ میں ہم نے ہر جگہ جائزہ لیا، ہمیں کوئی بھی عورت محفوظ نہیں ملی۔ جو ڈی این اے کرنے والے لوگ تھے، جو اس طرح کی جانچ پڑتال کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا لاؤ ہم اپنی بیویوں کو بھی دیکھیں، ہماری بیویاں تو بڑی محفوظ ہیں، بڑی عزت کرتی ہیں، ان کو بھی دیکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جب اپنی بیویوں کا ٹیسٹ کیا تو معلوم ہوا کہ تین جرثومیں میں ان کے اندر پائے گئے، الگ الگ۔ اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا میرے سوا تمہارے ساتھ کوئی اور ہے جو تم سے ملاقات کرتا ہے، تو انہیں صاف لفظوں میں کہا نہیں، ہم تو صرف آپ کی عزت کے رکھوالے ہیں۔ کہہ رہے میں ٹیسٹ کرنے والا، میں نے یہاں بھی چیک کیا، میں نے وہاں بھی چیک کیا، صرف مسلم محلوں میں ہمیں یہ چیز نظر آئی اور کہیں نظر، الحمدللہ۔ یہ ہے مسلم سماج، مسلم معاشرہ۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہاں پر عورتوں کے بارے میں کہہ دیا کہ جو گھروں میں محفوظ رہتی ہیں، گھروں میں اپنے آپ کو روک کے رکھتی ہیں، ان کی عزتیں، ان کے ناموس محفوظ ہیں، ان کو کوئی نہیں ٹچ کر پاتا ہے، تب اندازہ کیجئے کہ اللہ نے فرمایا کہ حور مقصورات فی الخیام، وہ عورتیں، وہ حوریں جو مومنوں کو جنت میں ملیں گی، اور جنت کے سوا وہ کہیں گئی نہیں، اپنے خیموں سے نکل کر کہیں انہوں نے باہر کبھی دیکھا ہی نہیں، تو کیا ان کو کبھی کوئی ٹچ کر سکتا ہے؟ ان کی اتنی بڑی خوبی اللہ نے بیان کی۔ تو معلوم ہوا کہ جو گھر میں محفوظ ہیں، گھر میں رہنے والی ہیں، اپنا قدم گھر میں جمانے والی ہیں، ان کی عزت پر بٹا نہیں لگتا ہے۔
تو اللہ نے فرمایا لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی مرد نے ان کو دیکھا ہوگا، نہ کسی مرد نے ان کو چھوا اور ٹچ کیا ہوگا، چاہے وہ مردوں میں سے، انسانوں میں سے ہوں، اور چاہے وہ جناتوں میں سے۔ تو تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد اب متقیوں کا، نیک لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے جنت میں عمدہ قسم کے بچھونوں پر، جو اعلیٰ نفیس اور قیمتی ہوں گے ان بچھونوں پر، اور سبز ریشمی کیا بولتے ہیں کہ جو ان کے مسند ہوں گے، صوفے ہوں گے، ان پر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ تو تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سب کیسے ہوا، کس طرح ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی بتا دیا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ کا نام بڑا بابرکت ہے۔ اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے، جس چیز پر لے لیا جائے اس میں بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نام سے جو کام کیا جائے اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا نام بہت ہی بابرکت ہے۔ تو یہ نیک عورتیں، یہ حوریں اور یہ دیگر تمام نعمتیں جو لا زوال ہیں، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، ان میں ہمیشہ اللہ برکت ہی برکت رکھے گا، کبھی وہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ تو یہ کیوں ہوئی، کس لیے ہوئی؟ یہ ان مومنوں کے لیے ہوئی ہیں جنہوں نے اللہ کا نام لیا، یعنی ایمان لے آئے، کلمہ پڑھا، اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ تو یہی متقی ہیں، یہی پرہیزگار ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت کے ساری نعمتوں سے مالا مال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔